اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء وكتب له بكل يوم وليلة ثواب 1000 شهيد وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن خاندان پروگرام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں اور اس جلسے میں خاندان میں اخلاق کے کردار کے عنوان سے کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے علی، جس نے بھی اپنے گھر میں اپنی بیوی کی خدمت کی یا گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا اور اسے ہاتھ بٹانے میں اپنے لیے ذلت یا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا اور اس کے لیے اپنے لیے نامناسب نہیں سمجھا، بلکہ خوشی سے اگر گھر میں ان کا ہاتھ بٹائے تو ان کے لیے کیا ہے، کتب اللہ اسمہ فی دیوان الشہداء، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا، اس شوہر کا نام دیوان شہداء یعنی شہداء کے فہرست میں، کتاب شہداء میں اور دفتر شہداء میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَوَابَ 1000 شہید، اور ہر رات اور ہر دن اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ایک ایک قدم پر اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وَبِكُلِّ عَرَقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے جسم پر اگر کوئی پسینہ چھڑے یا کوئی پسینہ اگر اس کے جسم سے یعنی خارج ہو جائے تو ایک ایک قطرہ پسینہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہشت برین میں اس کے لیے ایک شہر جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے جو ثواب اور جو کردار اور جو اخلاق کا کردار جو ہے وہ خاندان میں اسے جو ہے وضاحت ہوتی ہے، اس حدیث شریف کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کہ گھر میں ان کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اخلاق کا بھی آپ کو یعنی کردار پیش کرنا ہوگا، اخلاق کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آنا ہوگا، ان کا ثواب، کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے دین مقدس اسلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ یہی خاندان اور شادی بیاہ کا نظام ہے کہ اس نظام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان ایک صالح اور ایک باکردار دھرتی میں وہ وجود میں لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی خاندان ہے اور یہی شادی بیاہ کا اور یہی شادی کرنا اور یہی یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جو مصالحت ہے ان کے ذریعے اگر اخلاق کے ساتھ اور بہترین اگر کوئی خاندان کا سلسلہ ہو جائے اور کوئی خاندانی بنیاد رکھی جائے تو وہاں سے انسان جو ہے اپنے عروج تک پہنچنے کا اس کے لیے زمینہ فراہم ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اس خاندان میں حقوق کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بھی پیش آیا کریں۔ کیوں؟ اخلاق ہی وہی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اسی لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا انما لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق اور کردار کے ذریعے ان تمام مراحل درجات کو جو ہے درک کر لوں اور تمام لوگوں کو اخلاق کا نمونہ پیش کروں۔ اسی لیے اسوہ حسنہ کے طور پر رسول گرامی اسلام ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے لیے نمونہ اخلاق موجود ہے، انہی کے کردار پر چلنے کی ہمیں کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ یہ اخلاق گھریلو کاموں میں اگر ہاتھ بٹائے تو ان کے لیے اتنا ثواب۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ اگر اس نے گھر میں ان کی خدمت کی، اپنے بال بچوں کی خدمت کی، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یا علی ساعۃ فی خدمت البیت خیر من عبادت 1000 سنہ و 1000 حج
وألف عمرة وخير من ألف رقبة وألف غزوة وألف مريض عاده وألف جمعة وألف جنازة وألف جائع يشبعهم وألف عار يكسوهم وألف فرس يوجهه في سبيل الله وخير له من 1000 دينار يتصدق بها على المساكين وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن 1000 أسير أسرى فأعتقهم وخير له من 1000 بدنة يعطي للمساكين ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی مجسمہ اخلاق امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے علی، 1 گھنٹہ اگر گھر میں کسی نے خدمت کی اپنے اہل عیال کے تو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور 1000 حج اور عمرہ ادا کرنے کا ثواب ہے، 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 1000 بیماروں کے عیادت کرنے کا اسے ثواب ہے، اور 1000 تشییع جنازہ میں جانے کا اسے ثواب ہے، اور 1000 بھوکے لوگوں کو کھانا دینے کا اسے ثواب ہے، اور 1000 غریب لوگوں کو جنس کے جو ننگے پیر ننگے سر ہے ان کے لیے لباس پہنانے کا ثواب ہے، اور اسی طرح 1000 گھوڑے کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کا اسے ثواب ہے، اور اسی طرح 1000 سونا تولہ سونا جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ دینے کا ثواب ہے، اور اسی طرح اور غریبوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1000 سونا یا مثال دینار سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں فقراء پر غریبوں پر تقسیم کرنے کا اس کے لیے ثواب ہے، اور اسی طرح قرآن مجید تورات اور انجیل کا اور زبور کی تلاوت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے، اور 1000 اسیروں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، 1000 بھیڑ بکریاں اور مساکین پر خرچ کرنے کا اسے ثواب ہے، اور اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور اس شخص کو اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا مقام اور اپنی منزل بہشت بری یعنی نہ دیکھے، اور جب تک وہ یعنی بہشت میں اپنا مقام نہ دیکھے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، دیکھیں 1 گھنٹے کی خدمت اور اتنا ثواب، اب یہ آپ کے اور میرے ناقص ذہنوں میں ناقص عقلوں میں سمانے والی بات نہیں ہے، یعنی معمولی 1 گھنٹے کی خدمت کا اتنا ثواب۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام پر آپ نے یعنی بیان فرمایا، علی کے لیے آپ نے نصیحت کی۔ عزیزان محترم، ایک تو یہ ہے کہ اگر ان احادیث روایات یہ معمولی اتنے سے معمولی کام کے لیے اتنا زیادہ ثواب، تو اس کے لیے آپ اور ہم صرف یہاں پر اعتراض کر سکتے ہیں یا شک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ حدیث اور یہ روایت پیغمبر اسلام سے یا چہاردہ معصوم سے یہ نقل ہوئی ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ اور ہم تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں آپ اور ہم پہلے شک کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے اور جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے یا یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے یا امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے یا امام حسن العسکری اور امام زمان کا فرمان ہے، اس کے بعد آپ اور ہمیں یہاں پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے پر اشکال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آپ کے لیے آئے یا نہ آئے، سر تسلیم خم کرنا وہاں پر ہمارا فریضہ ہے۔ تو یہ حدیث جو پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المؤمنین کے لیے نصیحت کے طور پر بیان فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے خاندان میں اپنے گھریلو معاملات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے۔ اسی طرح جس طرح شوہر گھر میں گھریلو معاملات میں اگر وہ خدمت کرے اور ہاتھ بٹائے تو اتنا ثواب ہے، اسی طرح اس خاتون کے لیے بھی، اس بیوی کے لیے بھی اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں جو کام کرتی ہے اور جو زحمتیں اٹھاتی ہے اور محنتیں کرتی ہے، زحمتیں جو برداشت کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، تو اس بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، بلکہ امام کا فرمان ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، قال علیہ السلام الامرأۃ الصالحۃ
خیر من الف رجل غیر صالح وایما امرأة خدمت زوجها 7 ایام اغلق اللہ عنها 7 ابواب النار وفتح له 8 ابواب الجنہ تدخل فی ایہا شاءت۔ عزیزان محترم، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کے گھر میں 7 دن وہ خدمت کرے، 7 دن وہ اپنے گھر میں اور شوہر کے گھر میں اس شوہر کے اور بال بچوں کی خدمت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنا ثواب ہے کہ اس عورت کے لیے کہا کہ وہ ایک عورت صالحہ، جو ایک صالحہ عورت ہے اور ایک صالحہ خاتون ہے، وہ 1000 یعنی غیر صالح افراد سے افضل اور برتر ہے۔ اگر اس نے 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو ان کے اوپر بند کر دیتا ہے اور بہشت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو سکتی ہو۔ تو یہ 7 دن کی خدمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کے لیے اور اس خاتون کے لیے ثواب ہے عزیزان محترم۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک برتن جا بجا اگر کرے، مثال کے طور پر ایک یہاں پر کوئی پلیٹ ہے یا یہاں پر کوئی فرش ہے، اس کے لیے وہ جھاڑو لگاتی ہے، یا ایک ظرف اٹھا کر یعنی طاقچے میں رکھ دیتی ہے، اس کا کتنا ثواب ہے اس کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے عزیزان محترم، ان ابی عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع ترید به صلاحها نظر اللہ الیہا ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ فقالت۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب وہ عورت اپنے یعنی شوہر کے گھر میں کوئی ایک چیز وہ ادھر ادھر کرے اور ایک چیز کو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ رکھ دے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو تو اس کے لیے قیامت کے دن عذاب سے اس کے لیے چھٹکارا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ظرف اٹھا کر ایک جگہ پر رکھنے کا اتنا ثواب۔ کیوں اتنا ثواب ہے؟ اس لیے کہ خاندان، گلشن خاندان، یہ بہت ہی اہم کردار ہے اس جامعے کی بلائی اور جامعے کی اچھائی کے لیے اور جامعے کی برائی کے لیے۔ کیوں؟ اگر ایک خاندان اگر صحیح ہو جائے اور ایک خاندان اگر نیک اور صالح ہو جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ نیک اور صالح بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جامعہ اور ایک معاشرہ، ایک ملک اسی محدود گھر اور اسی محدود گھریلو ماحول سے بنتی ہے، اور اسی گھریلو ماحول سے اس دنیا میں جو پورا معاشرہ ہے اور اس پوری دنیا پر جو مثال کے طور پر کوئی حکومت کرتا ہے، تو اسے اگر صالح افراد میں اور صالح خاندان میں اگر اس کی پرورش پائی ہو تو وہ اللہ کے نیک لوگوں کی صفت کے مالک ہوں گے اور اللہ کے دین کی وہ تبلیغ اور ترویج کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر اس خاندان میں کوئی خرابی ہو، کردار صحیح نہ ہو، اخلاق صحیح نہ ہو، تو اس معاشرے میں اور اس خاندان میں پلے ہوئے شخص جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ہی مضر اور ظالم و جابر افراد کی حیثیت سے وہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک گلاس پانی اگر اپنے شوہر کو پلائے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ما من امرأة تسقی زوجها شربة من ماء الا کان خیرا لها من عبادت سنت صیام نہارها وقیام لیلها ویبن اللہ لہا بکل شربت تسقی زوجها مدینۃ فی الجنت وغفر لها 60 خطیہ۔ اللہ اکبر۔ جس عورت نے اپنے شوہر کے لیے ایک گلاس پانی اس نے مہربانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر اس نے پلائی تو اس کا ثواب کتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ اس کے لیے ایک سال کی عبادت، جو دن کو روزہ رکھا ہو اور رات بھر وہ عبادت میں گزارا ہو، اس عبادت کا ثواب اس کے لیے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس شربت یا اس پانی کا جس نے اپنے شوہر کو یعنی پلایا، اس کے لیے جنت میں ایک شہر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک گلاس پانی پلانے کا اتنا ثواب کہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر اور ایک مدینہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ وہ غفر لہا 60 خطیئۃ، اور اس کے 60 گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس میاں بیوی کے لیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے، عشق اور پیار کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اور اس جامعے کا اور اس خاندان کا اور اس گلشن خاندان کی بنیاد رکھے، اور اس میں جو پھول کھلے تو واقعاً اگر عشق اور محبت اور
ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے جان نثاری کا اگر جذبہ لے کر اگر تربیت دے تو واقعاً اس گلشن میں کھلنے والے پھول یا ان کی اولاد جو ہے وہ بھی بہترین اور اس معاشرے کے لیے مفید ترین اولاد ثابت ہوگی۔ اور آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ رسول گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ حدود کے مطابق ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے بچوں کو بھی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری اولاد جو دین اور دنیا دونوں میں مفید اولاد ثابت ہو۔ اور انہی کلمات کے ساتھ آپ تمام ناظرین سے التماس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔